ہیں اگر وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے تو ٹھیک ہے، آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے لیکن اتنی شدت کا نہیں ہوتا. خدا نہ کرے کسی کا اپنا جدا ہو، لیکن جب اپنا جدا ہو تو جو دکھ پہلے دن ہوتا ہے وہ دوسرے دن تھوڑا کم ہوتا ہے، تیسرے دن تھوڑا کم، چوتھے دن تھوڑا کم، اور پھر آہستہ 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 وہ جو دکھ ہے وہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، سال میں ایک بار ہوتا ہے، عید کے عید ہوتا ہے. لیکن یہ دکھ کیسا دکھ ہے، یہ غم کیسا غم ہے؟ اور میں آپ کو پھر یہ بات بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، اور یقین جانیے میں ہاتھ جوڑ کر جتنے بھی سامعین اس وقت سن رہے ہیں، جتنے بھی لسنر سن رہے ہیں، ہماری شاید ذہن سازی اس طرح کی گئی، کسی سوچ کے تحت کی گئی، کسی پلاننگ کے تحت کی گئی، مجھے نہیں پتا، یا ہماری لا علمی ہے، ہماری جاہلیت ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں، اہل بیت پر بات کریں، امام علی علیہ السلام پر بات کریں تو ایک خاص سوچ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حالانکہ علم کی کیفیت اتنی ہے، یا علم ہونے کی جو شدت ہے وہ ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ اکثر کبھی نوٹ کیجئے گا، ہوٹل میں آپ جائیے یا ریسٹورنٹس میں جائیے، کسی ایسی جگہ پر جائیے جو پبلک پلیس ہے، وہاں پہ سب نے افطار کیا ہو، اور اگر آپ کا کوئی دوست ہو جو کہ 10 منٹ بعد افطار کرتا ہے، اگر ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں کا ذکر کریں جو کہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، تو وہ 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. تو ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے آپ روزہ کیوں نہیں کھول رہے، آپ روزہ کیوں نہیں کھول رہے، آپ روزہ کھول لیجیے، اذان ہو رہی ہے. تو یہاں تک میں اکثر، چونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، تو میں کبھی اکثر بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری لا علمی کی یہ حد ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ہی اسلام کے اندر، ہمارے ہی مذہب کے اندر، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے اندر ایک ایسی سوچ ہے جو اس فقہ کو فالو کرتی ہے، جو 10 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں. کیا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا؟ کہ ہمیں اتنا بھی جو ہے وہ لا علمی ہمارے اندر موجود ہے؟ تو علم تو ہمیں اتنا ہے کہ ہمیں مطلب حیران ہو رہے تھے کھول کیوں نہیں رہے جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کو سمجھ میں آتی. سو ایک تو لا علمی کی حد یہ ہے. سو اور دوسرا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ذہن سازی اس طرح کی گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ میں یقین جانیے کہ اگر یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ بہترین اگر کسی نے مثال دیکھنی ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. دیکھیں آپ زندگی میں اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں، جو شخص چلا جاتا ہے یا جو شخص ظاہری طور پر جس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر ہو نا. مطلب فار ایگزامپل 2 بادشاہ ہیں، یہاں پر تو خیر کسی طور 2 بادشاہ نہیں تھے، ایک تو یقینی طور پر بادشاہ کیا کائنات، کل کائنات کے بادشاہ سے، دوسری جانب تو شاید کیا بلکہ یقینی ان کے جوتے کی اٹھنے والی خاک کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھا. بارکیف 2 جنگجوؤں کی جنگ ہو، اور اگر ایک جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو رخصت ہو جاتا ہے اس کا ذکر اتنا نہیں ہوتا. کیونکہ جو زندہ رہتا ہے وہ پھر تاریخ لکھواتا ہے نا، وہ اپنے چرچے کرواتا ہے، پھر اس کے چرچوں سے لوگ آگے ہوتے معاملات. کیونکہ دیکھیں کوئی ایسا ویڈیو ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی ایسا ریکارڈنگ کا سسٹم تو ہے نہیں کہ جس کے تھرو ہم تک پروف پہنچے. لیکن یہ کیسا معجزہ ہے، یہ کیسا غم ہے. میں نے آپ سے کہا دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر نہ رہنے کے باوجود بھی ذکر زندہ رہے، اور پھر غم بھی ایسا کہ جو ہر سال ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ ہر سال یہ غم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی ہوا ہے. تو اس سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمیں کہیں پر نہیں ملتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر بڑا کلیئرلی یہ بات بتاؤں، دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے، بتاتی رہے، سمجھاتی رہے، پڑھاتی رہے، اور جو بھی تجاویز دیتی رہے، جو بھی لاجیکل چیزیں دیتی رہے. کیونکہ دیکھیں کوئی شخص جتنا بھی لاجیکل ہو، کتنی بھی لاجیکل اس کی بات ہو، لیکن وہ اس کے لیے لاجیکل ہوتی ہے نا. تو جتنی بھی وہ لاجکس آپ کے سامنے رکھتا رہے، ایک بات آپ نے پلے سے باندھ لینی ہے کہ امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو دین نہیں تھا بچتا. شاعر اس لیے کہتا ہے کہ تباہ تھی وے جدا علی دے پتراں دے نال ویر ہوئے، تباہ تھی وے جدا محمد دی آل دے نال ویر ہوئے، ساڈے ماں پیو دا دین بچ گیا، ساڈے ماں پیو دا دین بچ گیا.
علی دے پتراں دی خیر ہووے، علی دے بچیاں دی خیر ہووے۔ آئیے جناب، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو کوئی نہیں تو ہم ہی صحیح۔ سائرہ ظفر ہیں جی، ایک بڑا زبردست کمنٹ انہوں نے کیا ہے، اور پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ سائرہ ظفر ایک فیک آئی ڈی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے آئی ڈی پہ جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آئی تھنک شاید انہوں نے یہ آئی ڈی ہی صرف اس لیے بنائی تھی کہ وہ کمنٹ کر سکیں FM 101 کی اس پوسٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے FM 101 چینل کو ٹیگ کیا، مس صدف رانی کو ٹیگ کیا، ریڈیو پاکستان کو ٹیگ کیا، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ پاکستان کو ٹیگ کیا۔ اچھا، وہ کہتی ہیں جی FM 101 فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اور ذیشان اس میں آگے ہے۔ کبھی نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا۔ رمضان میں بھی کربلا کربلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن سب کا اپنا مقام ہے۔ اچھا سائرہ ظفر، چونکہ بھی آپ کی ریئل آئی ڈی نہیں ہے، آپ ایک ماسک لگا کر آئی ہیں یا آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو چلے خوش آمدید آپ کو، آئیے محفل میں قدم رکھیے، اور رمضان مبارک سب سے پہلے تو آپ کو۔ اور چونکہ اب آپ کا ریئل نیم مجھے نہیں پتا تو ہم آپ کو سائرہ ہی کہہ کے مخاطب کریں گے۔ سائرہ، آپ نے شاید میرے وہ پروگرام نہیں سنے ہیں جو کہ اسپیشلی میں نے ڈیزائن کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ چونکہ آپ کی ایک تھاٹ ہے، اور چونکہ برا میں لگتا ہوں آپ کو، تو وہ اس چکر میں اگر آپ نے کمنٹ کیا ہے یا لا علمی کی وجہ سے بھی کیا ہے، تو اگر تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ذکر علی صرف کرتا ہوں، تو پھر یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، یوٹیوبس پر بہت سارے پروگرام مل جائیں گے جو کہ میں نے باقی اصحاب کے اوپر بھی کیے، ان کے ڈیزنیٹڈ جو ڈیز ہیں ان کے اوپر۔ اور اکثر میں اپنے پروگرام میں جو ریفرنسز دیتا ہوں یا گفتگو کرتا ہوں، جب کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کا مسئلہ صرف جو ہے وہ یہاں تک ہے تو وہ تو ریزالو ہو گیا، لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ذکر علی بہت زیادہ کرتا ہوں، تو اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے تو میں صرف آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی شفا عطا کرے۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میں تو یہ ذکر جب تک ہوں کرتا رہوں گا، ریڈیو پر ہوں گا تب بھی کروں گا، ریڈیو پر نہیں ہوں گا تو اپنی نجی محافل میں کروں گا، نجی محافل میں نہیں کروں گا تو جب تنہا ہوں گا تب کروں گا۔ تو میں تو اپنے عشق کی بات کرتا رہوں گا، کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ اچھا مزے کی بات ہے، میں اسی ایک خاص اسپیسیفک تھاٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو باقی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے سر کا تاج ہے، اللہ آپ کے سر کے تاج کو سلامت رکھے، ہم سب کے سر کا تاج ہے، اور یقینی طور پر یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مقام سب کا اپنا اپنا ہے، عشق فقط امام حیدر علیہ السلام کہ آپ یہ چیزیں کسی اور کو بتائیے گا یا ڈرائیے گا، یا آپ کو لگے اگر کہ شاید اس سے ڈرایا جا سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہوں کہ میرا نام ذیشان ناصر ہے، میں نہیں ڈرتا۔ بلکہ ایک جملہ اور لے لیجئے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے بچوں کا نام نہیں لے سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، تو میں اس جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا، میں خود اس جگہ پہ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ اور بتائیں، ارے جناب جوانیاں قربان ان پر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے ناخن کا کوئی صدقے کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شفا عطا کرے اور روحانی طور پر آپ کے دل کو منور کر دے، بتا سکوں آپ لوگوں کو یہ مزہ، آپ جان سکیں یہ مزہ۔ آپ ساتھ ہیں میرے، حق حق لبنا ہے، حق من اندر، ہاں جی حق موجود، صدا 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 موجود۔